बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफ़ा विजदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। थंबनेल पर जी आपने देखी ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पीटीआई के लिए खुशखबरियाँ, मुखालिफ परेशान। अब आगे क्या होगा। जैसे कि आपको पता है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के यानी मुख्तलिफ बेंचेस ने जो पीटीआई के जो यानी उम्मीदवार थे जिनके पास बल्ले का निशान तो नहीं है, ना ही पीटीआई का यानी नाम है या असेंबल है, वो एज आज़ाद उम्मीदवार ही खड़े हो रहे हैं, जिसमें सनम जावेद साहबा हैं, आलिया हमजा साहबा हैं और इसके अलावा उमर असलम साहब और काफ़ी लोग हैं। तो उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो डिफरेंट बेंचेस हैं उन्होंने जनाब उनके हक में यानी फैसला किया। एक बेंच था मज़िद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, मज़िद जस्टिस मंदुखेल साहब और मज़िद जस्टिस अतरमन अल्लाह साहब। अच्छा, एक बेंच था जनाब मुनीब अख्तर, शाहिद वहीद और मज़िद जस्टिस इरफान साहब के यानी मुश्तमिल, और इसके अलावा यानी और बेंचेस भी थे। और जनाब जो फैसला यानी आया है कि उसमें यही कहा गया है कि किसी को जो है वो इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता, और ये अवाम का काम है कि वो किसी को इलेक्ट करे या रिजेक्ट करे। ठीक है जी। तो वो जितने भी उसमें यानी उज़र पेश किए गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, वो तमाम जो उज़र थे यानी उनको एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये जनाब नीचे ट्रिब्यूनल से लेकर हाई कोर्ट्स तक सारी अपीलें इनकी मुस्तरद हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यानी आकर तो यानी पीटीआई के ये जो लोग हैं जो अब आज़ाद उम्मीदवार हैं, इनको यानी रिलीफ मिल गया। तो अब जनाब कहने वाले यानी होना तो ये चाहिए, मैं तो यानी आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि एक जो पॉलिटिकली यानी प्रोसेस होता है उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और ये जो यानी एक पाकिस्तान में 75 साल से रीत हुई है कि एक पार्टी हुकूमत में होती है, और जब वो हुकूमत से उतरती है तो कुछ मखलूक़ें इस किस्म की आ जाती हैं कि वो जनाब उन्हें मुख्तलिफ मुकदमात बना के मुख्तलिफ चीज़ों में यानी इन्वॉल्व करके, क्योंकि उनका मेन मकसद होता है कि वो जनाब मुकू ठपया जाएगा, तो मुकू ठपना होता है मेन। तो उससे जनाब वो किए जनाब एहतसाब के नाम पर मतलब ये सब कुछ हो रहा होता है। तो अनफॉर्चुनेटली अब ये पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क रह गया, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर यानी इस तरह के खिलवाड़ खेले जाते हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है पीपल्स पीटीआई का, तो मैं ये समझता हूँ कि इनके ऊपर जितने भी यानी मुकदमा आते हैं, जैसे साइफर केस है, जैसे 9th में है, तोशा खाना है, या बाकी मामला जो चल रहे हैं, फॉरेन फंडिंग केस है जिसका फैसला भी आगे चल के यानी हो सकता है, और ये इलेक्शन से पहले भी किसी डेट को आ सकता है, और अचानक ही किधरों फैसला आ सकता है। उसी तरह जिस तरह अचानक कामा निकल आया था और फिर बेटे से तनख्वाह न लेने पे मियाँ साहब को जनाब तायाद नाअहल कर दिया गया था। तो मतलब होना तो कुछ भी हो सकता है, और बड़ा बड़ा ये अनफॉर्चुनेट है, बड़ी बदकिस्मती की बात है। तो अब जनाब ये है कि जहाँ तक बात है कि पीटीआई को ये रिलीफ मिला है, तो आगे चलकर क्या होगा। और अक्सर दोस्त मुझे पूछते हैं कि जनाब है हुण की होएगा, कि अवाम तो जनाब जोक दर जोक निकलेंगे और आके जनाब सनम जवेद नूं भी वोट पाएंगे, तो मरियम बीबी दी छुट्टी है। इसी तरह जो बाकी लोग भी जिनको इजाज़त मिल गई है, तो अब आप देखेंगे जनाब वो जज्बा। और कई लोगों के मैंने बयान भी सुने हैं कि जनाब जो कुछ अदारों ने किया है, इमरान खान के साथ हथकड़ी लगाई है, तो हम उसका जवाब 8 फरवरी को पीटीआई का जो उम्मीदवार होगा उसको ठप्पा लगा कर यानी हम जवाब देंगे। तो बड़ा अच्छी बात है कि अगर यही स्ट्रगल पहले ही 9 मई ना किया जाता, और बाकी जिस तरह का खलवाड़ किया गया धरने, और जिस तरह की जनाब अनडेमोक्रेटिक किस्म की हरकतें की गई हैं, कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट होनी है, जो एक बिल्कुल एक प्रोसीजरल यानी मैटर है, आप ये कह लें। अच्छा, उसको भी दागदार और मुतनाज़ा करने के लिए मतलब पता नहीं इन्होंने किन्होंने खान साहब ने गल यानी समझाई सी। ठीक है जी। उसके बाद 9 मई कर दिया, फिर साइफर वाला टोपी ड्रामा किया कि भाई आपको अदम एतमाद एक लीगल तरीके के साथ आपको हटा दिया गया है। ठीक है जी। तो आप उस चीज़ का इंतज़ार करें और आप नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी करें। आप डिलीवर नहीं कर सके, आपके अंदर एक ये कैपेसिटी होनी चाहिए सच बोलने की और सच बताने की। तो अनफॉर्चुनेटली यानी वो तो नहीं हो सका, और फिर यानी आपने उसका रिज़ल्ट देखा कि बानी पीटीआई जो हैं इमरान खान साहब, अभी तक वो जनाब यानी जेल में हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं,
اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی ایک آدھ دھماکہ 8 فروری تو پہلے بھی ہو جانا ہے. ٹھیک ہے جی. اور خان صاحب کے متعلق میں یہ کہوں کہ ان کے جو معاملات ہیں کورٹس میں، ان کے فیصلے نئی حکومت بننے کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ مختلف فیصلے آئیں گے. سائفر ہے، 9 میں ہے، اس کے علاوہ توشہ خانہ ہے، القادر ٹرسٹ ہے، کرپشن کیسز ہیں، گھڑی چوری اور یعنی باقی جو معاملات ہیں، تو اس میں یعنی آپ دیکھیں گے کہ جب وہ یعنی فیصلے آ جائیں گے تو خان صاحب کے لیے جو یعنی رستہ ہے وہ تقریباً بند ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی. باہر نکلنے کا چانس تو میں نے پہلے دن ہی آپ کو کہہ دیا تھا کہ جب یہ گرفتار ہوئی ہیں، تو جب بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے ضمانت ہو سکتی ہے، خان صاحب باہر آ رہے ہیں، تو میں نے اس آجز دوستوں کو بھی کہا تھا کہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اور جو میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ اب کے بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، کہ یہاں پاکستان کی سرزمین میں تو خان صاحب کو نہیں ملے گا. ہاں ہے، ہو سکتا ہے کہ الیکشنز کے بعد پھر میں نے یہ کہا تھا کہ ایک اڑن پٹولا آئے گا، میرا ایک یعنی شارٹ بھی اس پر ہے، تو آ کے خان صاحب نے لایا جائے گا. 7-8 سال خان صاحب آرام نال باہر کی طرح شکار شکور کرن گے، تو پھر انجوائے ہوئے گا، جناب کے ٹائم گزر جائے گا. پھر اگر ان کے پاس وقت ہوا تو کوئی رفاع عامہ کے وہ کام کر سکیں گے. تو جہاں تک پالیٹکس کا معاملہ ہے تو وہ جناب اکثر دوست مجھے کہہ رہے تھے بھی آپ بڑے متعصب ہو، تسی جناب گل منہ کٹ دو پوری ہو جاتی ہے. متعصب والا بات نہیں کہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہے. ابھی کوئی بھی ریاست ہے وہ اس طرح کا فاشسٹ مائنڈ سیٹ، اس طرح کی لیڈرشپ، اس طرح کا ووٹر، اسی طرح کا سپورٹر، اس طرح کا فتنہ، اس طرح کا فطور کوئی ریاست برداشت نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. اور پاکستان کے تو اکنامیکلی حالات پہلے ہی یعنی آپ کے سامنے ہیں، اور رہی صحیح کثر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی 3.5 سال حکومت نے جو معیشت تباہی یعنی پروگرام کیا ہے، تو یعنی اس میں آپ یہ چیز دیکھیں. پھر ہلکے ہلکے اشارے بھی ہوتے ہیں، بھی آپ نے دیکھا ہے چیف آف دا آرمی اسٹاف صاحب نے نوجوانوں سے انٹریکٹ کیا ہے. تو اگرچہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ان کی ڈومین یا وہ نہیں ہے، بٹ انفارچونیٹلی جب معاملات اس قسم کے ہو جاتے ہیں تو پھر جب سوسائٹی بہت پولرائز ہو جاتی ہے آپ کی غلطیوں کی وجہ سے، جن لوگوں نے اس کلٹ کو بنایا، پروموٹ کیا اور قومی قیادت پر ایک جھوٹا الزام لگائے گا. اور یہ جو پود تھی جو 2001-2 کے بعد سے یہ جو کریٹ کی گئی مصنوعی کلٹ، ٹھیک ہے جی، اس پر جو جناب 5th جنریشن وار کے نام پر جو فراڈ بازی کی گئی پاکستان کے دستور کے مجرموں کی طرف سے، تو وہ اب میرا جس طرح 2017 میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ کالٹ اور خان صاحب جو ہیں یہ آپ کی گلے کی ہڈی بن جائے گا اور ریاست کے لیے ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. سیاست میں ان کا کام کوئی نہیں، یہ میں نے 2017 میں ہی لکھ دیا تھا. مسئلہ یہ جی کہ یہ ان کو یہ ریلیف تو مل گیا ہے، پر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ 8 تاریخ سے پہلے کچھ نہ کچھ پھر کا سپرے ہونا ہے. میں کہ ایسی 27 جنوری تو لے کے 5 تک پھر کوئی ایسا سپرے ہوئے گا. اب یہ کہ یہاں ان کے پولنگ ایجنٹ کون بیٹھیں گے، کہ صنم جاوید صاحب انہیں کی ایگزامپل لے لیں، تو وہ اس وقت ملک سے یعنی اپنے حلقے سے باہر ہیں اور جیل کے اندر ہیں. اچھا کون جب تک یعنی مہم نہ چلی جائے، جب تک پوری طرح پارٹیسپیٹ نہ کیا جائے. اچھا جی، جڑے ووٹر سپورٹر ہیں وہ سوشل میڈیا تے تو انہوں جتا چکے. ٹھیک ہے جی. وہ میں کبھی اگزامپل دیتا ہوں آپ کو، بڑی مزے کی بات کہ میرا یوتھڑا دوست ہے یو کے میں اور ایک اسپین میں، تو انہوں نے مجھے ایک پوسٹ بھیجی، تو اس کا میں آپ کو بتاؤں گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب جو ایک سوشل میڈیا پہ فین کلب ہونا یہ ایک اور چیز ہے. ووٹ کی جو ایگزیکیوشن ہے دیٹس اندر تھنگ. اب پیپلز پارٹی ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون ہے یا مولانا صاحب کی جماعت ہے، تو یہ گراس روٹ لیول سے ہی جماعتیں ہیں. ان کے اندر مین پاور ہے، ان کو پتہ ہے جی ووٹ کیسے ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. تو جذبہ بھی نا ایک حد تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یعنی میرا نہیں خیال کہ جو یعنی پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ یعنی بہت زیادہ تعداد میں یعنی نکل سکے گا یا نکلے گا. ٹھیک ہے جی. کیوں؟ ایک حلقے میں 4 لوگ کھڑے ہوئے ہیں آزاد، اور سارے کلیم کر رہے ہیں خان صاحب کی تصویر کے ساتھ کہ اصلی امیدوار. یعنی میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ جو ریلیف ہے وہ جناب اگے چل کے آئندہ 3-4-5 دن میں آپ کو فیل ہوگا. ٹھیک ہے جی. کچھ ایسا ہو جائے گا کہ جناب راہ نہ چکے ہی لوگ میرا خیال 10 بدار ہو جائیں گے، جو سچویشن مجھے نظر آ رہی ہے. اور ہو سکتا ہے کچھ میں کورٹس کے کچھ فیصلے آ جائیں، سزا ہو جائے اور نااہلی ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن کوئی اتنا یعنی ایزی نہیں ہے وہ جو معاملات ہوئے ہیں. سپریم کورٹ نے تو آئین اور قانون کے مطابق یہی فیصلہ بنتا تھا، بالکل ٹھیک دیا. لیکن مجھے یہ ہے حکم اعظم بھی 2-3 دن پہلے ایک میں شادی میں بیٹھا تھا، تو میرے دوست سارے تو وہ کہتے ہیں جی آپ دل جلانے والی بات کرتے ہیں. تو میں نے انہیں یہ کہا کہ کیونکہ ہمارا قومی مزاج یہ ہے کہ ایسی خود پسندی کی گل سننا چاہتے ہیں جو ساڈے اندر ہے.
اور بھائی حقیقت ہے کہ ایک جو چیز ہے، میں آپ کو جو وجدان پہ میرے 252-53 ایپیسوڈز ہو چکے ہیں، تو آپ یہ چیز دیکھیے کہ جو کچھ میں نے یعنی آپ سے بات کی وہ 100% ہوئی، ٹھیک ہے جی. اور یعنی وہ کیوں ہوئی کہ وہ بالکل ایک امپارشل ہو کے غیر جانبدار ہو کر آپ کو وہ خبر دی ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اس میں یعنی مطلب بالکل سچائی تھی اور کوئی فیبریکیشن نہیں تھی کہ اپنے پاس سے کوئی من گھڑت کر کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے ویوز یا اپنے سبسکرائبر بڑھانے کے لیے نہیں کیا. نہ ہی وہ میرا مسئلہ ہے کہ اپنے حصے کا کام کرنا اور ایک یعنی ریکارڈ بنا دینا کہ آپ نے پاکستان کی قوم کے ساتھ یعنی وہ بات کی جو تھی. تو جناب یہ ہے کہ جڑا آیا ہے ادھر فیصلہ، اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا. کچھ لوگ اگر اسمبلی میں پہنچ بھی جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ودن 2 days وہ ڈفرینٹ پارٹیز میں چلے جائیں گے. اور پی ٹی آئی میں یعنی کل تقریباً 8 سے 10 لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے جی، اگر وہ جیتے یعنی اس شکل میں، ٹھیک ہے جی، اس صورت میں. تو باقی یہ کہ ابھی آنے والے دنوں میں 2-3 دنوں میں اور کچھ تھریڈلا ہو جائے گا، ایک آدھ دابا اور بڑھنا تو جناب معاملات پھر ہوتے ہی. تو یہ کہ جناب جد تک اللہ کے مخالفین دا تو بہت سارے جو یوتھڑے یوٹیوبر ہیں جناب، انہوں نے بڑا چکیا تھا جی کہ سب کی بکری بہ گئی ہے، ہو گیا فلان ہو گیا. تو میرا نہیں خیال کہ سارے میچور لوگوں کو پریشانی کی بات ہے. تو افسوسناک بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنے نشان کے ساتھ یہ اس طرح نہیں لے رہی ہے، سر نہیں لے رہی. لیکن کہتے ہیں جنہ کھاتیاں گاجنا ڈیڑھ انہوں نے پیٹ. جب آپ یعنی آ جاتے ہیں ریاست کے مقابلے میں اور جب آپ دہشت گردی کرتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی یہ معاملات تو ہوتے ہیں. تو جناب اے کہ اے میرا کی لفظ ثابت ہوئے گا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا اور آگے چل کے اور معاملات ہو سکتا ہے کچھ دستبردار ہو جائیں یا کچھ اور معاملات ہو جائیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ یعنی ریلیف نہیں ہے، ایک آئین کے مطابق ایک فیصلہ تو آ گیا ہے، لیکن انہوں انکاؤنٹر کرنا یہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میری گل پوری ہوتی کہ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بیل بوٹے پر اپنا فضل کرے، کرم کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں دستور پاکستان پہ چلنے کی توفیق کرے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے. یاد رکھیے اس چینل پہ وجدان ود مصطفیٰ امان پر آپ کو وہ بات میں بتا رہا ہوں جو ہے اور جو آنے والی ہو سکتی ہے. ملیں گے جی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.